ایک دیہاتی شخص شہر میں آیا جس نے ریل زندگی نہیں دیکھی تھی، ریلوے لائن نہیں دیکھی تھی، ریلوے اسٹیشن نہیں دیکھا تھا، ریل کو چلانے اور روکنے کے نظام سے بے خبر تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آیا، اس نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں ہیں، ایک سرخ رنگ کی جھنڈی ہے، ایک سبز رنگ کی جھنڈی ہے۔ جب سرخ جھنڈی کو لہراتا ہے تو اتنی بڑی ریل گاڑی رک جاتی، اور جب سبز جھنڈی کو لہراتا ہے تو اتنی بڑی ریل گاڑی چلنے لگتی۔ وہ جھنڈیوں کو دیکھ کر بڑا حیران کہ ان چھوٹی چھوٹی میں کیا کمال ہے، اتنی بڑی ٹرین کو چھوٹی سی جھنڈی چلا دیتی ہے اور اتنی بڑی ٹرین کو چھوٹی سی سرخ جھنڈی روک دیتی ہے۔ بہت حیرانگی کے ساتھ اس شخص کو اور جھنڈیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ایک اور صاحب کھڑے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ گنوار ہے، دیہاتی ہے، جاہل ہے، کبھی شہر میں آیا نہیں، اس کو کیا پتہ ہے۔ اس نے کہا بابا یہ جھنڈی نہ ریل کو روکتی ہے اور نہ چلاتی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ جھنڈی سے ریل چلتی ہے اور جھنڈی سے رکتی ہے۔ کہا نہیں بابا، اس جھنڈی سے یہ ریل نہیں چلتی اور نہ رکتی ہے۔ وہ دیکھو ریل کے انجن میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈرائیور چلاتا ہے اور ڈرائیور اس کو روکتا ہے۔ اب ایک نے یہ سوچا کہ جھنڈی ریل کو چلاتی ہے اور روکتی ہے، دوسرا ذرا آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں، ڈرائیور چلاتا اور روکتا ہے۔ پیچھے نہ کھڑا تھا، اس نے کہا تم دونوں بے وقوف، نہ جھنڈی چلاتی اور روکتی ہے، نہ ڈرائیور چلاتا اور روکتا ہے۔ بھائی دراصل تو وہ انجن ہے، اگر انجن نہ ہو تو ڈرائیور کیسے چلائے گا اور کیسے روکے گا؟ اصل تو انجن ہے ریل کا، جو اتنی بڑی ریل کو اور اتنے ہزاروں ٹن وزن کو اور مسافروں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اب کوئی جھنڈی میں الجھ کے رہ گیا، کوئی ڈرائیور میں الجھ کے رہ گیا، کوئی انجن میں، پیچھے ایک چوتھا آدمی۔ اس نے کہا بے وقوف، جھنڈی چلاتی ہے نہ ڈرائیور چلاتا ہے نہ انجن چلاتا ہے، اصل تو وہ پیٹرول اور ڈیزل اور وہ اسٹیم ہے جو انجن میں پیدا ہوتی ہے۔ جھنڈی بھی ہو، ریل بھی ہو، انجن بھی ہو، ڈرائیور بھی ہو، لیکن اگر اس میں پیٹرول نہیں ہوگا، ایندھن نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اب یہ بڑے بڑے دانا تبصرے کر رہے ہیں، لیکن اس مثال میں غور کیے، یہ سب لوگ ظاہر میں الجھے ہوئے، اسباب میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جھنڈی چلاتی ہے، جھنڈی روکتی ہے، کوئی کہتا ہے ڈرائیور چلاتا ہے، ڈرائیور روکتا ہے، کوئی کہتا ہے انجن ریل کو چلاتا ہے، انجن روکتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں سٹیم، بھاپ اور اس میں پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ چلاتا ہے۔ تو ایک اللہ والا آیا، اس نے کہا نادانو، یوں کیوں نہیں کہتے ہو اللہ چلاتا ہے؟ پیٹرول کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کو کس نے پیدا کیا جس کو ہم کر کے اس سے اسٹیم پیدا کرتے ہیں، بھاپ، اور جو اتنی وزنی گاڑی کو چلاتی ہے؟ پیٹرول بھی اس کا بنا ہوا، ڈیزل بھی اس کا بنا ہوا، پانی بھی اس کا بنا ہوا، ہر ایندھن اس کا بنا ہوا۔ جس لوہے سے اور جن دھاتوں سے یہ ٹرین بنی ہوئی ہے وہ بھی اس کی ہیں، یہ نیچے ریل بھی اللہ کے لوہے سے، تمام مادے خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ مومن نہ جھنڈی میں الجھتا ہے، میں الجھتا ہے، نہ انجن میں الجھتا ہے، نہ پیٹرول اور ڈیزل میں الجھتا ہے، وہ تمام اسباب سے قطع نظر مسبب الاسباب پہ نظر رکھ کے کہتا ہے سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ یہ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا ایمان بناتے کہ مومن وہ اسباب میں کبھی نہیں الجھتا۔ یہ چیزیں جس نے سیکھی اور ان اسباب سے قطع نظر مسبب الاسباب پر جس نے نظر رکھی، وہ ہے مومن۔ ایسا شخص اگر دنیا میں دجال بھی آ جائے تو یہ اس کے فتنے میں نہیں پڑے۔ اس کا ایمان اتنا راسخ ہے، یہ اسباب کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ سب کچھ، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اللہ کی ذات کو سمجھتا۔ اس لیے اس عقیدے والا شخص، ایسا موحد، ایسا خدا پرست، یہ شخص ہی ہے جو دجال کا مقابلہ کرے۔
اور دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور ایسے مواحد بندوں کے اوپر جو مادیت سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے، اس میں دنیا کا عام فتنہ تو کیا، اس میں دجال کا فتنہ، دجالی قوت اور دجال آ کر بھی ایسے بندوں پر اپنا جادو نہیں چلا سکتا۔ اور اس سورت کے بالکل آخر میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا اس سورت کا۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی، اے لوگو جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کا یقین ہے کہ میں مر کے اپنے رب کے روبرو حاضر کیا جاؤں گا، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، میری ساری زندگی کا آڈٹ ہوگا، میری ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور گناہوں سے بچے، اعمال صالحہ کرے اور اعمال سیئہ سے بچے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی پرستش میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا موحد بندہ، ایسا ایمان، ایسے عقیدے رکھنے والے بندے، یہ بندے ہیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دجال کے فتنے کا شکار وہی لوگ ہوں گے جن میں ایمان ہوگا نہیں، ہوگا تو کمزور ایمان۔ اس لیے فرمایا اکثر دجالی فتنے کا شکار عورتیں۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ دجالی تہذیب کی دلدادہ اور دجالی تہذیب کی پرستار زیادہ تر آپ کو لیڈیز اور خواتین ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ